بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ دنیا میں 3 بچے ایسے ہیں جو ماں کی گود میں بولے اللہ کی امر سے۔ آج کی جو قرآن کی تلاوت تھی اس کو سنتے ہی فوراً میرا ذہن اس بات کی طرف چلا گیا کہ دنیا میں 3 بچے ایسے ہیں کہ جو بولے۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں بولے۔ آپ نے ابھی قرآن میں سنا کہ اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جاتی اور نسیم منسیہ میں ایک بھولا ہوا قصہ ہو جاتی کہ مٹانے والا بھی مجھے مٹا دیتا اور میں مٹ جاتی، ہائے یہ بچہ ہوا، میں کس کو جواب دوں گی؟ تو جب بچہ بولا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو کتابوں میں لکھا ہے اس کی آواز ایسی آئی جیسے کہ اسپیکر کی آواز ہوتی ہے اور بہت اونچی، اور پورے علاقے میں پھیلی، سناٹا چھا گیا۔ بچہ بول رہا ہے، ماں کا دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کتاب ہے جس میں زکوٰۃ کا حکم ہے اور صلاۃ کا حکم ہے، اور سارے احکامات بیان کیے، اور وہ بچہ بولا۔ اور ایک اور بچہ بولا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے لیے بولا۔ کہ یوسف علیہ السلام اپنی راہوں کے پاکیزہ ہے، کیوں؟ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اگر پیغمبر معصوم نہ ہو وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بولا، اور یوسف علیہ السلام جو ہیں، جس وقت وہ گندم تقسیم کر رہے تھے، عزیز مصر کی قحط پڑ گیا اور لوگ آ کے گندم لے جا رہے تھے، تو ایک بندے نے آ کے عجیب بات کہی، کہا کہ اگر ایک قصہ ہے، میں اس کو مختصر بیان کر رہا، کہ اگر میں اپنا تعارف کرا دوں میں کون ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ میں کون ہے؟ کہ میں وہ بچہ ہوں جس بچے نے آپ کی پاکی، آپ کی صفات بیان کی تھی۔ اچھا تو وہ بچہ ہے، اور اس کو بے بہا رزق اور بے بہا چیزیں عطا فرمائیں، اس لیے کہ تو وہ بچہ ہے۔ اس پہ کتابوں میں لکھا ہے اس بچے نے ایک نبی کی پاکیزگی کو بیان کیا، نبی کی صفات کو بیان کیا اور پاکیزگی کو بیان کیا، تو اس کو اتنا ملا، اور جو بندہ اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرے گا اس کو کتنا ملے گا، اور اس کا اعزاز و اکرام ہوا، اس کو پروٹوکول ملا، یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاکی کو بیان کیا تھا۔ یہ سارا مضمون آج کی ابھی تلاوت میں ایک دم سامنے آیا ہے۔ اور تیسرا بچہ وہ ہے کہ جو ماں کی گود میں تھا اور دودھ پی رہا تھا، اور ایک شخص جا رہا تھا، سردار تھا، اور اس کے پیچھے بہت سے اور لوگ جا رہے تھے، اور اس کا نیچے جو ازار تھا، نیچے جو چادر تھی وہ گھسٹ رہی تھی۔ اس بات کی دلیل تھی کہ بہت مالدار ہے، بہت عظمت والا، قوت والا، طاقت والا، ملک والا، مال والا، یہ تکبر کی علامت۔ تو ماں کہنے لگی واہ یا اللہ اس بچے کو بھی ایسا بنا دے۔ تو بچے نے منہ سے دودھ نکال کے کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک خاتون تھی، اس پہ تہمت تھی،
اور اس عورت کو لوگ مارے جا رہے تھے اور سڑک پہ اور گلیوں میں گھسیٹ کے اور ذلیل کر رہے تھے. اور ماں نے دیکھا، کہنے لگا اللہ میرے بچے کو ایسے نہ بنانا. تو بچے نے دودھ پیتا چھوڑ کے کہا اللہ مجھے ایسے بنا دینا. کہ وہ عورت بے گناہ تھی اور اس کو کوئی خطا نہیں تھی، اس پہ تہمت تھی، اس پہ بہتان تھا. اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کو کیا کمال مل رہا تھا. اس بچے کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹائے، اور وہ شخص جس کو بظاہر دنیا ساری عزت دے رہی تھی، وہ عزت کے قابل نہیں تھا، وہ اس اکرام کے قابل نہیں تھا، وہ اس احترام کے قابل نہیں تھا. دنیا میں 3 بچے بولے ہیں. حق ہمیشہ بولتا ہے، جال حق بولتا ہے، حق ہمیشہ بولتا ہے. وہ دیر سے بولے یا بعد میں بولے، حق حق ہوتا ہے اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے. وہ بولے گا. ایمان حق ہے، اسلام حق ہے، اللہ پہ ایمان لانا حق ہے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا حق ہے، اور حق سدا بولتا ہے. وہ کربلا میں بولے یا وہ صحابہ کے غزوات میں بولے، حق کے لیے ضروری نہیں کہ سدا کی زندگی ہو. کبھی حق شہادت دے کے بھی بولتا ہے، کبھی حق بظاہر مٹ جانے کو زندہ رکھنا ہی ہوتا ہے. بظاہر تو مٹ گئے لیکن اللہ اس کو حقیقت کی ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے. ساری زندگی حق کی تلاش میں رہنا، حقیقت کو پانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. آج ہزاروں سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو. حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک زندہ ہیں اور آسمان پہ ہیں، پہلے آسمان پہ ہیں، اور اللہ نے اپنے عمل سے زندہ کیا ہوا ہے. اللہ جس کو چاہے زندگی دے دے، اللہ جس کو چاہے عزت دے دے. وہ زندگی ابھی تک موجود ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر اس کو موت نہیں ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. پھر اس کا انتقال ہے، ایک زمانے سے دوسرے، ایک ماحول سے دوسرے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں اس کا انتقال ہے. اگر ہم اللہ کے ہو گئے روزے کے نام پہ، افطار کے نام پہ، سحر کے نام پہ، اور اپنے مال کو اللہ کی راہوں پہ خرچ کرنے کے نام پہ، اور اپنی جان کو اللہ کی محبت پہ خرچ کرنے کے نام پہ، اگر ہم اللہ کے ہو گئے پھر اللہ حیاتن طیبن ایسی زندگی دے گا جو دائمی زندگی ہوگی. اس زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی. پھر لوگ اس پہ رو رہے ہوں گے کہ جا رہا، ورنہ تو رونے کی بات نہیں. یہ سدا کی زندگی ہے اس کے پاس، اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی دے کے اللہ پاک ان لوگوں میں شامل کر دیں گے، ان لوگوں میں جو ہمیشہ کے لیے خوش بخت ہو کے آئے تھے، جن کی پیشانیوں پہ بدبختی کا داغ نہیں، خوش بختی کا نشان تھا ہمیشہ کے لیے. آپ چنا ہوا طبقہ ہیں جس کو اللہ نے فجر کے لیے اٹھایا ہے. سب نے روزے نہیں رکھے، ہمیں سب کا فکر کرنا ہے، اور ہمارے دل میں سب کے لیے نفرت نہ ہو، اظہار ہمدردی ہو. زیادہ سے زیادہ 10% لوگ روزے رکھتے ہیں اور 15% اس سے زیادہ نہیں رکھتے، اور ان میں سے صرف 10 اور 15% معذور ہوتے ہیں. جو نہیں رکھتے ان میں صرف 10 سے 15% معذور ہوتے ہیں جو واقعی روزہ نہیں رکھ پاتے. باقی روزہ نہیں رکھتے جسمانی کمزوری سے نہیں، ایمانی کمزوری سے. روزہ کبھی طاقت سے نہیں رکھا جاتا،
सखावत कभी माल से नहीं रखी की जाती। बुजुर्गी बाकलस्त न बसालस्त, तमंगरी ब दिल अस्त बमालस्त। तमंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। रोजे का ताल्लुक जिस्म की ताकत से नहीं, रूह की ताकत से है। रूह रोजा रखवाती है, जिस्म रोजा नहीं रखवाता। रूह कहती है अंदर तुझे अशद जरूरत है भूखा रहना, रूह कहती है तुझे अशद जरूरत है प्यासा रहना, रूह कहती है तुझे अशद जरूरत है इस वक्त खाना छोड़ देना और इस वक्त खा लेना। जिस्म नहीं रखवाता। मैं एक दरवेश के पास बैठा था अभी, पर मान लो कि मैं 62 से मुसल्ला सुना रहा हूं, 62 से 62 से कितने साल हो गए? हाँ, 54 ईयर्स। 62 से मुसल्ला सुना रहा हूं। हकीम साहब दुआ फरमाए इस साल भी मुसल्ला सुनाना है। 62 से 62 से जिसने 54 साल तो मुसल्ले की उम्र है, उस बंदे की उम्र कितनी होगी? 54 साल तो मुसल्ले की उम्र है, उस बंदे की उम्र कितनी होगी? और वो बंदा अपनी जिंदगी के मराहिल तय कर रहा है। ईमान ही हमेशा इबादत कराता है, ईमान ही रोजा रखवाता है, ईमान ही सदका दिलवाता है, ईमान ही खैरखाई के जज्बों पे आगे बढ़वाता है, और ईमान ही होता है जिसको कहते हैं कि आप नजरों को झुकना है, और ईमान ही है जिसको कहते हैं कि आप कदमों को रुकना है, और ईमान ही होता है जिसके बारे में कहते हैं अब हाथ फैलना नहीं समेटना है, और ईमान ही होता है जिसके बारे में कहते हैं कि अब यहां अगर मैं झूठ बोलता हूं तो बच सकता हूं और बहुत कुछ माल और चीजें और इज्जत और वकार मिल सकता है, और अगर सच बोलता हूं तो सब कुछ छिन जाएगा। ईमान कहता है नहीं, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को नाराज नहीं करना। ईमान है ईमान। और ईमान कायनात की वो चीज है जो नजर नहीं आती, और ईमान कायनात की वो चीज है जो समझ नहीं आती। बरकत और ईमान ये दो चीजें ऐसे हैं, ना नजर आती हैं ना समझ आती हैं। बरकत और ईमान। कभी खाने में बरकत आपने देखी? बरकत का कोई वजूद है? नहीं। ईमान और बरकत दो ऐसी चीजें हैं जो न नजर आती हैं, जो न समझ आती हैं। ये बिन देखे माननी पड़ती है, बिन सोचे समझनी पड़ती है। बरकत है इसमें, वरना बरकत उठ गई है। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लंगर पक रहा था, और उस लंगर के ऊपर जो लांगरी था उसने कफगीर चम्मच इस अंदाज से लोहे की तांबे की देग पे लोहे का जो होता है वो कफगीर इस अंदाज से मारा कि वो नक्कारे की चोट बन गया। जैसे नक्कारे के ऊपर जरब मारते हैं तो उससे नक्कारे से आवाज निकलती है, वो इस शक्ल की चोट बना और उससे ऐसी आवाज निकली। साहिब नजर बैठे थे जो बरकतों को देख रहे थे। अल्लाह चाहे दिल की आंखें बंद कर दे, अल्लाह चाहे चेहरे की आंखें बंद कर दे, अल्लाह चाहे चेहरे की आंखें तो खुली हो दिल की बंद कर दे, और रब चाहे तो दिल की आंखें खोल दे। उनके दिल की आंखें खुली थी। फरमान लगे फकीरों इसको कहो न पकाए, मजीद न पकाए, और उसको रोक दिया। और फिर फरमाया कि इसको कहो दफन कर दे, जमीन में दफन कर दे। आगे फरमाया मौलवियों को ना दसा है, मौलवियों को ना बताना, उनको समझ नहीं आएगी। बरकत और ईमान ये दो चीजें हैं, नजर नहीं आती, समझ नहीं आती। इसमें बरकत है, हाँ, गरीब था, फकीर था, तंगदस्त था, रोज रोजी करने जाता था, नेक नियती से मेहनत करने जाता था, लेकिन रोजी नहीं मिलती थी। अल्लाह से मांगता भी रहता था। एक दफा ख्वाब में आया 10 दिरहम पड़े हैं फला दरख्त की खो में, वहां जाके निकाल लो खोद के। तो उसने फौरन पूछा, हालांकि घरों में फाका है, घर में फाके से फाका है, फौरन पूछा
کیا وہ 10 درہم برکت والے ہیں؟ تو آواز آئی نہیں. انہوں نے کہا پھر مجھے نہیں چاہیے. سو بیوی کو کہا، انہوں نے کہا مال ہے 10 درہم ہے، کہاں ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، آپ کو برکت کی پڑی ہے. اس نے کہا نہیں لینا. پھر مزدوری کرنے نکل گئے نیک نیتی سے، مزدوری نہ ملی. پھر رات کو خواب دیکھا. اس نے کہا جی 5 درہم ہیں، فلاں جگہ جا کے کھود کے نکال لو. اس نے برکت والے ہیں؟ کہ برکت والے نہیں ہیں. بیوی کو کہا، اس نے کہا چلو 5 ملتے ہیں 10 تو کھو بیٹھے یہی نکال لیں. اس نے کہا نہیں. پھر مزدوری نہ ملی. پھر رات کو خواب دیکھا اور کہنے والے نے کہا 2 درہم ہیں فلاں جگہ. تو پوچھا برکت والے ہیں؟ کہاں برکت والے ہیں. گہے نکال کے لے آئے اور کہنے لگے 2 درہم سے کیا ہوتا ہے. مچھلی لے آئے اور گھر والی کو مچھلی دی اور اس نے مچھلی کو کھولا تو اس میں سے 2 موتی نکلے. اس کو احساس نہیں تھا کہ موتی اتنے قیمتی ہو سکتے ہیں. وہ موتیوں کو لے کے کسی پرکھ رکھنے والے کے پاس، کسی پاریک کے پاس گیا. پاریک کہتے ہیں جوہری کو، پرکھ رکھنے والے کو. تو کسی موتیوں دیکھنے والے کے اس نے کہا میں نہیں دے سکتا. کرتے کراتے بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے 80 خچر سونے اور چاندی کے بھر کے دیے. یہ ہے برکت. برکت اور ایمان 2 چیزیں ایسی ہیں کبھی نظر نہیں آتی. اللہ نے روزے میں برکت بھی رکھی ہے، اللہ نے روزے میں ایمان بھی رکھا ہے. جتنا رزق انسان کھانے پینے میں چھوڑ دیتا ہے، جتنا رزق انسان کھانے پینے میں چھوڑ دیتا ہے روزے کے نام پہ، اللہ وہ سارا رزق اکٹھا کرتے ہیں. ہوتا تھوڑا سا ہے لیکن اللہ اسے اپنی جناب سے اپنی شان کے مطابق بڑھا کے اس کو اس کی نسلوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس کو اور اس کی نسلوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. رمضان میں 2 چیزیں ہم نے سمیٹنی ہیں، ایک برکت اور ایک ایمان. ایک برکت اور ایک ایمان، یہ 2 چیزیں ہم نے رمضان میں لینی ہیں. میں عجیب بات سوچ رہا تھا. میں نے کہا یہ تو معاملہ سارا جو ہے اور سحری اور افطاری کا ہی چل رہا ہے، اسی کا نام زندگی ہے کہ ہم نے سحری رکھ لی ہے، اب افطاری کرنی ہے. یا جہنم کے انگاروں سے کریں یا جنت کی نعمتوں سے کریں. کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ ابھی دوست انتظار کر رہے اور آج جا کے دوستوں کے ساتھ افطاری کرنی ہے اور اللہ کی راہوں میں جان دے دی. دوست انتظار کر رہے اور آج جا کے افطار کرنا ہے. بس یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے سحری اور افطاری کا، اسی کا نام زندگی ہے. دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. جب دل مر جاتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے. جب دل مر جاتا ہے حیا ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ الحیا من الایمان، حیا کا تعلق ایمان سے ہے. اور جب حیا آتا ہے لباس پھیل جاتا ہے. جب حیا نہیں آتا اور جسم سے، زندگی سے، دل سے حیا چلا جاتا ہے، لباس سکڑ جاتا ہے اور مزید سکڑتے سکڑتے اور سکڑ جاتا ہے. جب حیا ہوتا ہے تو پھر سادہ اور کشادہ ہوتا ہے. جب حیا نہیں ہوتا پھر سادگی بھی چلی جاتی ہے، پھر کشادگی بھی چلی جاتی ہے. بڑی گہری بات ہے سوچنے والے کے لیے، بڑی گہری بات ہے. اس ایمان کو پانا ہے، اس ایمان کو اپنے دل میں محبوب رکھنا ہے. ساری دنیا کی دولتیں مجھے مل جائیں اور مجھے ایمان نہ ملا اور مدینے والی کا عشق اور مدینے والی کی محبت نہ ملی اور مجھے کائنات کی عظمتیں نہ ملی، مجھے کچھ نہ ملا. ساری کائنات کی عزتیں مل جائیں اور ایمان نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا. ساری زندگی ایمان بھی نہ ملا پر ایمان کی محنت کرتا رہا،
ایمان کی طلب کرتا رہا، ایمان کی چاہت کو پاتا رہا اور ایمان کی محنت اور طلب میں صبح شام لگائے رکھا، پر ملا نہیں، جتنا مطلوب تھا اتنا نہیں ملا، لیکن اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کو ایمان والوں کی صف میں لازم کھڑا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایمان کو چاہا تھا اور برکت کو چاہا تھا، ایمان بھی چاہی اور برکت بھی چاہا۔ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس سے برکت ہٹ جاتی ہے اور چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس سے برکت آ جاتی ہے۔ بسم اللہ ایک چیز تو ہے، چھوٹا سا لفظ تو ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی چیز ہے جس سے برکت آ جاتی ہے اور جو سی چیز ہے جس سے برکت ہٹ جاتی ہے۔ میں نے ایک بندے کو مجھے کہنے لگے کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا بسم اللہ برکت۔ کہ کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا تجھے میں ٹائر سے ایک بات دکھاتا ہوں۔ ٹائر کے اندر جو ٹیوب والا ٹائر ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا والو ہوتا ہے، وہ یوں پکڑ کے نکالو ساری کی ساری برکت نکل آتی ہے۔ میں نے نا اس کی گاڑی میں اوپر ایک وہ دیا ہوا تھا ڈھکنا دینے کے بعد نا اس کے اوپر سے ایسے پکڑ کے یوں کھینچا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا برکت نکال رہا ہوں۔ کہہ رہے یہ ہوا تو ہے۔ میں نے کہا بس یہی ہوتا ہے، نظر نہیں آتی۔ میں نے چلو ہوا کہاں ہے ہوا؟ ایسے دھواں بن کے اڑ رہی ہو، کوئی کالا نیلا دھواں ہو اور آپ کہیں یہ ہوا ہے۔ میں کہاں ہے ہوا؟ کہ یہ نکل نہیں رہی آپ کے سامنے۔ میں نے دیکھا کہاں نکل رہی ہے کہاں؟ میں نے کہا اسی طرح برکت نکل جاتی ہے اور اس طرح برکت آ جاتی ہے۔ کہنے لگا اچھا بس کریں، مزید سمجھ آ گئی وہ ٹائر میں۔ پھر میں نے کہا نا ابھی پوری طرح سمجھ آئے اور میرے ہاتھ میں تو وال تھا کہ اب بس کریں۔ میں نے کہا نا پوری طرح برکت سمجھ آ جائے، برکت کہتے کسے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ٹائر کو پھر ہم ہوا بھر لیں گے، لیکن اگر دل سے ہوا نکل گئی تو پھر نقصان زیادہ ہوگا، ٹائر سے ہوا نکل گئی تو کوئی حد نقصان نہیں۔ برکت نظر ہی نہیں آتی، نکل گئی ہے اس میں سے۔ ان درویشوں کو اس میں سے برکت نکلی نظر آئی، فرمایا اس کھانے کو دفن کر دو، اور اگلا لفظ یہ فرمایا یہ بے برکت کھانا کھا کے یہ میرے پاس جو درویش آئے بیٹھے ہیں اللہ اللہ کرنے والے، یہ اللہ اللہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اللہ اللہ اس وقت ہوتی ہے جب برکت والا کھانا ہوتا ہے، بے برکت کھانے سے یہ اللہ اللہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رزق حلال ہی اللہ کا نام دلواتا ہے۔ اور میں حدیث کے یہاں تک مفہوم ہے جو رزق حرام سے صدقہ کرتا ہے، جو رزق حرام سے حج اور عمرہ کرتا ہے، جو رزق حرام سے خرچ کرتا ہے اس کو وہ خرچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی تحقیق نہیں کرتے کہ کہاں دینی ہے، جس نے بورڈ اور کپڑا لگا دیا اس کو زکوٰۃ دینا شروع کر دی، وہ تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں بلائیں وبائیں نہیں ٹلتی، کیوں؟ وہ تو زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا دینا ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہی آفات کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جس طرح آخرت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، جنت نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، جنابت نظر نہیں آتی، ناپاکی نظر نہیں آتی، لیکن ناپاک ہے، اسے پاک ہونا ہے۔ اور غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، پورے بدن پہ اتنا پانی بہانا کہ بال جتنا حصہ خشک نہ رہے۔ ناپاکی نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، جنت نظر نہیں آتی، اور قبر نظر نہیں آتی کہ ثواب ہے یا عذاب ہے، اور رب نظر نہیں آتا، نور نظر نہیں آتا، برکت نظر نہیں آتی، جسم میں زندگی ہے نظر نہیں آتی۔ یہ جسم بیٹھا ہے جو آپ سے باتیں کر رہا، ابھی زندگی نکل جائے پھر جسم ہوگا، زندگی نہیں ہوگی، اس شخص کو زندہ نہیں کہیں گے، لاش کہیں گے۔ نظر نہیں آتی زندگی، کوئی مجھے جسم میں زندگی دکھا دے
جیسے زندگی نظر نہیں آتی ایسے برکت نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے، زندگی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے، ایمان نظر نہیں آتا پر ہوتا ہے، تاروں کے اندر بجلی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے، اس حال کے اندر آکسیجن نظر نہیں آتی پر ہے، اس پورے حال میں ہمارے نیٹ ورک موبائل کے جتنے بھی ہیں نظر نہیں آتے پر ہیں، تبھی موبائل بجتے ہیں نظر نہیں آتے، آکسیجن نظر نہیں آتی پر ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بن دیکھے ہم مانے پھر رہے، یوں دیکھتے ہیں اور ہاں موبائل کا نیٹ ورک صحیح ہے، تھوڑا یوں کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم صحرا میں گئے تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی، بس وہاں جو ہے ٹیلینار کے جو وہ سگنل آتے تھے، بس ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اس نے کہا یہاں سے کوئی لہریں گزر رہی ہیں، بس یہیں کھڑے ہو جاؤ تو بات ہوتی ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ تو بات نہیں ہوتی۔ یہاں وارث روڈ پہ ایک بندہ تھا، کسی جو ہے وہ موبائل کی کمپنی کے سم میں بیچ رہا تھا، تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، پیدل کہیں جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ایسی سم ہے آپ کے پاس جو ڈائریکٹ مجھے اللہ سے بات کروا دے، جتنے پیسے مانگیں گے میں دوں گا۔ مجھے ساتھ کہنے لگا یہ مسجد ہے، میں نے کہا ہاں ٹاور بھی ہیں، مینار یہاں ٹاور بھی ہیں، جہاں دو ٹاور اکٹھے ہوا تو سگنل ویسے پورے آتے ہیں، ایک ٹاور پہ پورے آ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ضروری نہیں نظر آئیں، حقائق ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں۔ ایمان نظر نہیں آتا، برکت نظر نہیں آتی۔ ایک لفظ ہوتا ہے بسم اللہ کہنا، ایک لفظ ہوتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، جو وہ چھین کے لے گیا اس کے پاس بھی نہیں رہتا، چلو تیرا تو چھین کے لے گیا اس کے پاس کیوں رہے، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اگر کچھ سے کچھ چھین بھی گیا شیطان تیرے کھانے میں شامل ہو گیا تو اس کے پاس تو نہ رہے، اسے کچھ تو احساس ہو، دے دا بیتی ماتے تسینہ رتو رتے، اس کے پاس تو نہ ہو نا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بس یوں کہا اور اس کو الٹی آئی ایسی کہ آنتے ہی باہر نکل آئی۔ تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں، اپنی زندگی کے ایک ایک قدم میں ہم نے ایمان کو چاہنا ہے اور برکت کو چاہنا ہے، اور برکت تلاش کرنے والی چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ ایمان، آج ایک چیز یاد رکھیے گا، ایمان حفاظت کرنے والی چیز ہے اور برکت تلاش کرنے والی چیز ہے۔ ایمان ایک دفعہ مل جاتا ہے اور وہ یا تو ہماری محنت سے بڑھے گا یا کم ہوگا، اس کی حفاظت، اور برکت کا نام تلاش ہے، کون سے عمل میں برکت، کون سی ساتھ میں برکت، کون سے لمحے میں برکت، کون سے بولوں میں برکت، کون سے دن میں برکت، کون سے مہینے میں برکت، کون سی رات میں برکت۔ قرآن کہتا ہے برکت تلاش کرنے والی چیز ہے، ایمان محفوظ کرنے والی چیز ہے، حفاظت سے رکھنے والی چیز ہے۔ برکت ساری عمر تلاش کرتا رہے، ساری عمر تلاش کرتا رہے، ساری عمر تلاش کرتا رہے کہ کون سے لفظ میں برکت ہے، کون سے بول میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے بول تھے ایسے جس میں برکت ہے، کون سا لفظ ہے ایسا جس میں برکت ہے، کون سا لفظ ہے ایسا جس میں برکت ہے، کون سے بول ہیں ایسے جس میں برکت ہے، کون سے لمحے ہیں ایسے جس میں برکت ہے۔ تلاش کریں ساری عمر۔ یاد رکھیے گا جو برکت کا متلاشی رہا، اللہ اس کی نسلوں کو فاقوں سے بچائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو غربت سے بچائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو بھکاری ہونے سے بچائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے بچائے گا،
अल्लाह उसकी नस्लों को अपहाज होने से, अंधा, लूला, लंगड़ा, फकीर होने से बचाएगा। क्यों? ये सारी जिंदगी बरकत का मुतलाशी रहा, और बरकत अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको देता है, और अल्लाह तलब वाले को हमेशा देता है। अल्लाह तलब वाले को हमेशा देता है, हमेशा देता है। बरकत वो चीज है जिसकी तलाश में हमने लगना है। फिर मैं कह रहा हूं, बरकत वो चीज है जो नजर नहीं आती, नजर नहीं आती। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, वो बच्चे की, जवान की वो दाढ़ी 15-16 साल, 17 साल में, 15-16 साल में जो दाढ़ी के बाल निकलते हैं, वो जिसको अभी कैंची नहीं फिरी, उसको पानी का में भिगो के उसके पानी पिलाने से डिलीवरी में सहूलत होती है, बीमारियों में, तकलीफों में, परेशानियों में, घुटनों में, बेशुमार बीमारियों में मसाइल हल होते हैं। उन बालों में बरकत है। समझ तो नहीं आती, नजर तो नहीं आती। मैंने कहा है ना, बरकत कहते उसे हैं जो समझ ना आए, जो नजर ना आए, बरकत कहते उसे। इस मजमे में बरकत है, इस वक्त इस मजमे में बरकत है। और इस मजमे में अगर मुझे आपको अल्लाह बरकत दिखा दे तो उसकी मिसाल ऐसे है कि मजमे में बावजू बैठने वाला, जो इस मजमे में बावजू बैठा है, एक है पानी का वजू, एक है मजमे का वजू। यहां पानी के वजू की बात नहीं कर रहा मैं। किसी पूछा कि नमाज के लिए तो वजू पानी से होता है, और किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठने से वजू किससे होता है? कहा अदब से होता है। किससे? नमाज में पानी जो है, वो नमाज का वजू किससे? पानी से होता है। और किसी अल्लाह वाली महफिल में या किसी अल्लाह वाले के पास, आप किसी अल्लाह वाले के पास नहीं बैठे, अल्लाह वाली की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह मुझे अल्लाह वाला बना दे। आप इस वक्त किसी अल्लाह वाले के पास नहीं बैठे, अल्लाह वाली महफिल में जरूर बैठे हैं। तो यहां का वजू क्या है? अदब। अब अगर मैं कह दूं आपको कि इस मजमे में इस वक्त बरकत है, इस वक्त बरकत है, और जो ऊंघ गया और जिसने मजमे में, जिसने यहां की महफिल का अदब खो दिया, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि वो ऊपर से दे रहा और इसका बर्तन ढलक गया। जैसे कोई आप गिलास सामने रखें जग के, तो जग और गिलास की धार को सामने रखते हैं कि गिलास के अंदर जाए। मसलन वो जग से डाल रहा तो अपना बर्तन उसके मुताबिक रखते हैं, और बर्तन ऊंघने से यूं हो गया, वो तो गिर रहा पर वो नीचे गिरेगा, तेरे बर्तन में नहीं गिरेगा। इसकी मिसाल अब ऐसे ही है, खुद सोच लें। इसलिए महफिल में सबको एक नहीं मिलता, इसलिए क्लास में सारे फर्स्ट नहीं आते, इसलिए सारे पास नहीं होते। जिसकी जितनी तलब, जिसकी जितनी तड़प, जिसकी जितनी बेचैनी, जिसके अंदर जितनी बेकली बेकरारी, जिसके अंदर जितना विजदान, उसके मुताबिक फैसला, उसके मुताबिक फैसला, उसके मुताबिक फैसला। ये बरकत अनदेखी चीज है, ये ईमान अनदेखा सौदा है, और मता है जो रब जिसको दे दे। तो आज पता चला ईमान हिफाजत करने वाली चीज है, और इसकी हिफाजत करेंगे ये बढ़ती जाएगी। और पता चला कि बरकत तलाश करने वाली चीज है, तलाश करने वाली चीज है। मेरे किस लम्हे में बरकत, मेरे किस रिस्क में बरकत, मेरे किस बोल में बरकत, मेरी किस आंख में बरकत, मैं किस में बरकत है,
کہاں برکت میرے لیے؟ کہاں برکت میرے لیے؟ اللہ، یہ وہ زندگی کے بول ہیں، معاشرے میں سننے کو نہیں ملتے، اخباروں میں لکھنے کو پڑھنے کو نہیں ملتے۔ یہ وہ بول ہیں، کہیں سے ان بولوں کی آواز ہی نہیں آتی۔ یہ وہ بول ہیں برکت کے اور ایمان کے۔ برکت کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، یہ کہیں لکھا ہوا مل جائے، کہیں پڑھنے کو مل جائے، کہیں بولنے کو مل جائے، نہیں ہے۔ علامات قیامت ہیں، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ بول آہستہ آہستہ ہٹتے اور مٹتے جائیں گے، اور جس کے ساتھ قدم کی محنت ہوگی اور جو قدم کی محنت پہ کوشش کرے گا، اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ بول مٹتے جائیں گے، مٹتے جائیں گے، ان کے متلاشی کم ہوں گے، ان کے متلاشی کم ہوں گے، اور یہ کم اور ختم ہوتے جائیں گے۔ یہ بول یہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ خوش قسمت ہیں اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے ایسی مجالس میں بٹھا دیا جہاں ان بولوں کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ تو ہے نا فی الحال، اور تذکروں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، تذکروں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، تذکروں سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ وہ ایک پھل تھا، وہ پڑا ہوا تھا، اس کے فائدے کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو مجھ سے باقی تو سارے کھا گئے، مجھ سے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے حکیم صاحب اس پھل کا ہمیں فائدہ تو بتائیں۔ میں نے کہا پہلے میں کھا لوں پھر میں فائدہ بتاتا ہوں، کیونکہ ہم نے وہ باقی ساری چیزیں نہیں کھائی تھی، وہ ساری چیزیں کھا گئے، اور اگر اس کا فائدہ بتاتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس لیے بھی نہیں چھوڑنا۔ میں نے کہا پہلے ہم کھا لیں پھر فائدہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا میں کھا بھی رہا تو میں نے کہا کھاؤ اللہ والو، کھاؤ کھاؤ۔ اچھا میرے کہنے پہ ایسے تھوڑا سا یوں اٹھا کے کھا لیتے، بس جی کھا لیا کھا لیا۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے فائدے بتانے شروع کیے۔ فائدے بتانے کے ایک بندے نے ہاتھ بڑھا، میں کہ ٹھہرا ابھی فائدے پورے ہو گئے، ابھی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے اس کے فائدے بتاتا گیا، یہ فائدہ، یہ فائدہ، اس کے چھلکے کا یہ فائدہ، اس کے گٹھلی کا یہ فائدہ، اس کے گردے کا یہ فائدہ، اس کو چبانے سے یہ فائدہ، اس کو چوسنے سے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ مجھ بندہ کہنے لگا پہلے کیوں نہیں بتائے تھے؟ اب یہ پہلے کیوں نہ بتایا کہ ایک احساس ہے کہ ایک اندر بے چینی پڑ رہی ہے، اندر احساس بڑھ رہا ہے، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، اور اس کے بعد دیکھا نہ گھٹلی بچی، نہ چھلکا بتا، نہ وہ چیز بچا۔ اور کہنے لگے کہ ہم گئے کسی ملک میں جا رہے تھے، تو اس ملک کے ایئرپورٹ پہ جو ہے ہم اترے تو ایک مائی آئی، بڑی کالی، بڑے لمبے قد کی، کہ دیکھن دی دین تو کہن تو بیبے، دیکھنے کی ایسی جیسے ڈائن ہو، کہنے کو ایسے جیسے بیبے۔ بعض اوقات نا بعض چیزیں ایسی سمجھ نہیں آتی، ان کے فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان جب کھلتا ہے اور برکت جب اس کی حیثیت کو بندہ کھولتا ہے، احساس ہوتا ہے اچھا برکت یہ چیز ہے، ایمان یہ چیز ہے، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج میں نے تھوڑا سا برکت کو کھولا اور ایمان کو کھولا، اور اس واقعے کو مجھے جو آج واقعہ کھولا وہ ہمارے مولانا کی تلاوت پہ کھولا
جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا قرآن میں، جو اس پہ یہ بات کھلی، احساس ہوا کہ برکت وہ چیز ہے جس کو ساری زندگی ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ پیسے اس میں نہ ڈالنا، اس میں نہ ڈالنا، پیسے اس میں نہ ڈالنا۔ کیوں؟ کہ یہ مشکوک پیسے ہیں، مشکوک مال ہے، یہ برکت والے پیسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کو خراب نہ کر دیں۔ لگا الگ اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا تیرے گھر میں بے نمازی؟ انہوں نے کہا نہیں، بے نمازی ہیں۔ کہا تیرے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے پڑوسی بھی نمازی ہیں، نمازی ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی تیرے لگتا ہے گھر کے آگے سے بے نمازی گزر گیا ہے، وہ ساری برکت ہٹ گئی ہے۔ ہماری زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ اور برکت آ جائے، ساری دنیا کے قحط ختم ہو جائیں، غربت ختم ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے، اگر برکت آ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا متلاشی بھی بنا دے، اور اللہ مجھے آپ کو عطا بھی کر دے۔ یہ جو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا، اس برکت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اور ایمان کے بنانے کے لیے کرتے ہیں، ایمان کے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ابھی جو بیٹھ کے ذکر کریں گے، اندر کے درد کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور دل کے سچے سوز اور ساز کے ساتھ، اور اندر کے اخلاص کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہے سر ہلانا۔ یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، یہ ذکر کرنے کی ایک ترتیب بھی عرض کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ میرے اندر دل کے اندر جو لا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے ساری لا ہے، رب کے علاوہ سب لا ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، پر الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے اس دل میں۔ یہ جو درویش یہ گردن ہلاتے ہیں، ایسے نہیں ہے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ صدیوں سے ایک ترتیب ہے، اور اس میں حقائق ہیں۔ مجھے بندہ کہنے لگا میں ایسے اس کو سمجھتا تھا، اور پھر میں نے کیا کیا، اس کو نا مذاق کے طور پہ ایسے ہلاتا تھا، اور کہنے لگے میرے مذاق کے طور پہ بھی ایسے سر ہلانے پہ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کچھ ہے۔ میں نے کہا یہ تو مذاق میں ہے، حقیقت میں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، یہ دل دل، اور پھر مراقبہ، آنکھوں کو بند کرنا، یکسو ہو جانا کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، اور اللہ پاک جل شانہ سے ایمان بھی مانگیں گے اور برکت بھی مانگیں گے، اور انشاءاللہ ملے گی۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ۔
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 هو الله 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 يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.